تمام ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر احمد کا آداب عرض۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جو سلطان الپ ارسلان میں کاورت بے کا جو کردار ہے، جو رول ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں۔ کاورت بے بیسکلی یہ کہ سخت جان قسم کے انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے، اور انہوں نے چاغری بے کے دور میں اور سلطان الپ ارسلان کے دور میں بڑی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اور جب بوقت حالات ایک مہم میں ان کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت ایمرجنسی میں جو ہے وہ کسی ضرورت کی بیس پہ جو ہے وہ سلطان الپ ارسلان کو جو کرمان کا علاقہ ہے جو بیسکلی چاغری بے کے پاس تھا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ رن کر رہے تھے یہ کاورت بے، جو کرمان کا علاقہ پرشیا میں ہے، جو آج کے ایران میں جو ہے وہ اس کے ساؤتھ میں تھا۔ تو وہاں پہ یہ ان کی حکمرانی تھی، وہ علاقہ ان کے پاس تھا، تو وہ جو ہے وہ ان سے بغیر پوچھے سلطان الپ ارسلان جب انہوں نے رے شہر میں تخت سنبھالا تو انہوں نے اس کو ان سے لے کے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، تو جس پہ ان کے دل میں تھوڑی سی خلش تھی، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب سلطان الپ ارسلان کی وفات ہوئی، وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سلطان الپ ارسلان کو جو پہلے زندگی میں ہی اس نے ملک شاہ کو جو ہے وہ نامزد کر دیا تھا اپنا جانشین، اور تخت جو ہے وہ اس کے لیے ان کو یہ امانت جو تھی سلجوقوں کی اس کے حوالے کرنے کے لیے اس کو نصیحت کی تھی۔ تو جو اس وقت کے جو جتنے بھی جو ٹرکی کے اسپیکنگ جو پیپل تھے، جو ترک لوگ تھے، وہ اس کے جو جتنے بھی بڑے بڑے کمانڈر تھے، وہ سب جو ہے وہ کاورت بے کی سپورٹ کر رہے تھے۔ کاورت بے نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ملک شاہ جو ہے وہ آگے رن کریں اس سلطنت کو، تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ کاورت بے نے بغاوت اس لیے کہ ظاہر ہے جو ایک سلطان ہے، اس وہاں کا ایک رول تھا، ایک جو ان کی روایت تھی کہ جو سلطان ہوتا ہے وہی نامزد کرتا ہے اپنا جانشین، تو اس نے ملک شاہ کو نامزد کیا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی جو سلجوق سلطنت تھی اس وقت کی، جو اس کی جو امانت ہے جو، اور اس کے بارے میں جتنی بھی عام جو انفارمیشن ہوتی تھی، وہ سلطان جو ہے وہ اپنے جانشین تک پہنچاتا تھا۔ تو انہوں نے پھر نصیحت جو کی تھی وہ ملک شاہ کے لیے کی تھی، اور جتنے بھی اس امانت تھی اس وقت کی جو سلطنت کی، اسلامی سلطنت کی، تو وہ انہوں نے اس کے حوالے کی تھی۔ تو اس حوالے سے جو کاورت بے تھے انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ اس بات کو تو قطعی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ملک شاہ کو محض 19 سال کی عمر میں سب سے پہلی جو ریزسٹنس جو ہے وہ آپ نے اس انکل کی وجہ سے دیکھنے کو ملی، اور انہوں نے ان کے خلاف پھر سفارا ہوئے، اور ان کی جو سپورٹ کی تھی وہ جو ملک الپ ارسلان کے جو دھرینہ ساتھی تھے، جو ان کے وفادار ساتھی تھے، جس میں نظام الملک بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے محض 19 سال کی عمر میں کاورت بے کو شکست دی تھی۔ کاورت بے کو شکست دینے کے بعد پھر بھی کرمان کا جو علاقہ ہے اس پہ ملک شاہ نے اپنا تسلط قائم نہیں کیا، اور نہ ہی اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کے جو 4 بیٹے تھے، 4 میں سے جو 2 بیٹے ہیں نظام الملک نے ان کو بھی مروا دیا تھا ملک شاہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ نظام الملک اس بات کو جانتے تھے کہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا یہ جو فیکٹر ہے تو یہ سلطنت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ تو جو 2 بیٹے تھے ان کے وہ زندہ تھے، اور انہوں نے اس میں سے جو ان کا بڑا بیٹا تھا اس نے جو ہے وہ کرمان کا علاقہ ہے وہ اسی کے پاس تھا، اور وہی اس کو رن کر رہا تھا، اور مرتے دم تک اس نے اس کو رن کیا تھا۔ تو یہ تھی بیسکلی کاورت بے کی سٹوری، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبائیں۔